وزیر اعظم عمران خان اور فوجی قیادت کے تعلقات میں دراڑ آ جانے کے بعد اب یہ واضح ہوتا جا رہا ہے کہ حکومت کو سیاسی لڑائیاں خود اپنے دم پر لڑنا ہوں گی اور اسٹیبلشمنٹ اب اس کے لیے مزید ٹربل شوٹنگ نہیں کرے گی۔ حکومت کے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات میں خلیج بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے اس کی پریشانیوں میں مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ لہٰذا وہ حکومت جس کو ہائبرڈ حکومت کہہ کر پکارا جا رہا تھا، وہ اب بگڑتی ہوئی گورننس اور سول ملٹری قیادت میں بڑھتے تنازع کے باعث ہچکولے کھانا شروع ہو چکی ہے۔ اگرچہ ان دونوں کے تعلقات مکمل ٹوٹنے کی نہج تک نہیں پہنچے، لیکن تناؤ ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بنیادی طور پر ISI چیف کی تعیناتی پر پیدا ہونے والے تنازع نے وزیر اعظم اور آرمی چیف کے تعلقات میں کڑواہٹ کھول کر نظام میں موجود طاقت کے ازلی عدم توازن کو واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ اب اسٹیبلشمنٹ نے حکومت کو سیاسی مشکلات سے نکالنے کے لیے اپنا کندھا دینا بند کر دیا ہے۔ ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے ڈان اخبار سے وابستہ سینئر صحافی زاہد حسین اپنے تازہ تجزیے میں کہتے ہیں کہ ایک اور سال ضائع ہو گیا، کیونکہ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہوا۔ اگرچہ حکومت بدتر معاشی حالات میں بڑی حد تک اپنے سیاسی میدان گنوانے کے باوجود خود کو برقرار رکھنے میں کامیاب تو رہی، لیکن نئے سال میں اس سے بھی زیادہ کڑا وقت سر پر آ سکتا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جس وجہ سے عمران خان حکومت اب تک ٹکی ہوئی تھی، وہ وجہ بھی اب ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن باعث تشویش صرف تحریک انصاف کی مشکلات نہیں بلکہ آنے والے وقت میں ملک کو درپیش چیلنجز بھی ہیں۔ PTI حکومت کے لیے نئے سال کا آغاز ترمیمی مالیاتی بل یا منی بجٹ کے معاملے سے ہوگا، جسے اتحادیوں میں بڑھتے اختلافات کے سائے میں پارلیمنٹ سے منظور کروانا ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ IMF کی شرائط پورا کرنے کے لیے اٹھائے گئے غیر مقبول اور نہایت متنازع مالیاتی اقدامات کے سیاسی منظرنامے پر گہرے اثرات مرتب ہوں گے۔ یہ سب ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب حکومت کے اپنے حلقوں میں دراڑیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا میں حالیہ بلدیاتی انتخابات میں حیران کن شکست نے اختلافات کو واضح کر دیا ہے۔ اس انتخابی شکست نے اپوزیشن کو بھی حوصلہ بخشا ہے، جو کہ مالیاتی بل کو روکنے کے لیے متحد نظر آتی ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ بلا شبہ حکومت کے لیے پارلیمنٹ میں اپنی اکثریت ثابت کرنے کا اس سب سے بڑا امتحان ہوگا۔ اگر بل منظور نہیں ہوتا تو حکومت کی کمزوریاں مزید کھل کر سامنے آ جائیں گی، حتیٰ کہ اگر حکومت پارلیمنٹ میں بل منظور کروا بھی لیتی ہے تو بھی ٹیکس سے جڑے اقدامات کے سنگین اقتصادی نتائج عوامی غم و غصے کو مزید بڑھائیں گے، جو کہ مہنگائی کی وجہ سے پہلے ہی اپنے عروج پر ہے۔ یقیناً سن 2022 میں یہ وزیر اعظم عمران خان کے لیے ایک بڑا امتحان ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا اور پنجاب میں ان انتخابات کا اہم ترین مرحلہ بھی اگلے سال کی ابتدا میں شروع ہوگا۔ تاہم حکومت خود کو ایک سیاسی بھنور میں گھرا ہوا محسوس کر رہی ہے۔ جہاں اندرونی اختلافات کی وجہ سے PTI خیبر پختونخوا میں اپنی کارکردگی بہتر بنانے سے قاصر رہی، وہیں پنجاب کے انتخابات میں تو اس سے بھی زیادہ مایوس کن نتائج کی توقع کی جا رہی ہے۔ زاہد حسین کہتے ہیں کہ یہ بات تو سب پر عیاں ہے کہ PTI اپنا زیادہ تر میدان ملک کے سب سے بڑے اور طاقتور ترین صوبے میں اپنی ناقص کارکردگی کے باعث کھو چکی ہے، مگر وزیر اعظم کا اپنے چنے ہوئے وزیر اعلیٰ پر غیر متزلزل اعتماد قائم ہے۔ پارٹی کی نئی تنظیم سازی سے صورتحال میں تبدیلی کی زیادہ امید نہیں باندھی جا سکتی۔ مزید برآں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے پارٹی کی گھٹتی مقبولیت کو مزید کم کیا ہے۔ عام انتخابات سے محض 18 مہینے قبل پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات سے پارٹی کے اعتماد کو مزید دھچکا پہنچ سکتا ہے۔ داخلی اختلافات اور دھچکے پہلے سے سکڑتے سیاسی میدان کو مزید بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا اور پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کے نتائج آنے والے سال میں ملک کی سیاست کا نقشہ کھینچنے کے لیے کافی ہوں گے۔ کئی داخلی و بیرونی سیکیورٹی کے خطرات میں گھرے اس ملک کے لیے سیاسی عدم استحکام اور اقتصادی بحران سب سے سنگین مسائل کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ بقول زاہد حسین، خارجہ پالیسی کے معاملے میں عمران خان کی حکومت ہمیشہ سے کمزور نظر آئی ہے۔ مقبول بیانیے کو سنجیدہ سفارتکاری کے متبادل کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ ذاتی وجوہات کی بنا پر دنیا کے اہم ترین دارالحکومتوں کے دورے پر جانے میں وزیر اعظم کی ہچکچاہٹ نے ہماری سفارتی رسائی کو کافی زیادہ متاثر کیا ہے۔ افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد جیو پالیٹکس میں آنے والی غیر معمولی تبدیلیوں اور جنگ زدہ ملک میں طالبان حکومت کی واپسی کی وجہ سے آئندہ برس پاکستانی حکومت کو خارجہ پالیسی اور سیکیورٹی مسائل کے زبردست چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا۔ افغانستان پر منڈلاتے اقتصادی زوال کے خطرے اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے انسانی بحران کی بدترین صورتحال کے پاکستان پر براہ راست اثرات مرتب ہوں گے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی پریشانی کا باعث سیکیورٹی سے جڑے مسائل ہیں۔ سرحد پار افغان سرزمین پر موجود خونی طالبان کی پناہ گاہیں پاکستان کے لیے سیکیورٹی خطرات کا سبب بنی ہوئی ہیں۔ قلعہ دہشت گرد تنظیم کا ہتھیار پھینکنے سے انکار کرنے کے بعد بھی افغان طالبان کی جانب سے اس کے خلاف کارروائی نہ کرنا قابل تشویش امر ہے۔ یوں لگتا ہے کہ افغانستان میں قدامت پسند حکومت کی واپسی سے سرحد پار موجود اپنے ٹھکانوں سے کارروائی کرنے والے دہشت گرد گروہ نے شہ پائی ہے۔ حالیہ مہینوں کے دوران پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ افغانستان میں غیر یقینی کی صورتحال کے باعث آنے والے برس میں صورتحال مزید بدتر ہو سکتی ہے، مگر یہ بات تو طے ہے کہ ملک کے لیے مذہب پر مبنی پرتشدد انتہا پسندی ہی سب سے بڑا چیلنج رہے گی۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।